صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر زندگی، آپ سب کو رمضان المبارک کی 17ویں سحری مبارک ہو۔ روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے جسے عربی میں صوم کہتے ہیں۔ مسلمان اسلامی سال کے مقدس مہینے رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں۔ روزے میں مسلمان صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے باز رہتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے صبح صادق سے قبل کھانا کھایا جاتا ہے جسے سحری کہتے ہیں، جس کے بعد نماز فجر ادا کی جاتی ہے، جبکہ غروب آفتاب کے وقت اذان مغرب کے ساتھ کچھ کھا پی کر روزہ کھول لیا جاتا ہے جسے افطار کرنا کہتے ہیں۔ لفظ صوم کا مادہ صاد وا اور میم ہے۔ لغت میں صوم کہتے ہیں کسی چیز سے رک جانا، اور شرعی اصطلاح میں ایک مخصوص طرز پر صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک مخصوص شرائط اور نیت کے ساتھ کھانے پینے سے رک جانا۔ صوم صرف رمضان کے فرضی روزوں پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اس سے تمام طرح کے روزے مراد ہے۔ روزے یا تو فرض عین و فرض کفایہ ہوں گے، جیسے رمضان کے روزے رمضان کے علاوہ واجب روزے ہوتے ہیں، جیسے قضا روزے یا نظر یا کفارہ کا روزہ۔ یہ مسنون ہوگے، اور اس کی 2 اقسام ہیں، سنت موقدہ اور مستحب یا نفل روزہ ہوگا۔ شریعت نے مخصوص اوقات کا روزہ رکھنے سے منع بھی کیا ہے، جیسے یوم شک کا روزہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ کا روزہ۔ روزے کی فرضیت اور ماہیت پر تمام عالم اسلام متفق ہے۔ یہ ایک عبادت ہے، طلوع فجر سے غروب شمس تک نیت کے ساتھ کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے۔ ہر سال رمضان کا روزہ بالاجماع فرض ہے، جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ رمضان کے روزوں کی بہت ساری فضیلتیں قرآن اور حدیث میں روایت ہوئی ہیں۔ رمضان کی راتوں کا قیام بھی بہت فضیلتیں رکھتا ہے، خصوصاً اخیر اشرا میں عبادت کی اہمیت اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آخری اشرا میں ہی شب قدر آتی ہے۔ رمضان کے بعد اگلے ماہ شوال کا پہلا دن عید الفطر کہلاتا ہے، جس میں صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے جو رمضان میں ہوئی کوتاہیوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ یہ دن مسلمانوں میں خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے۔ اس دن نیکی کرنا، صدقہ دینا، سب سے دعا سلام کرنا اور خوش رہنا ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، کتب علیکم الصیام، اور فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسلام علی خمس، اور اس میں روزہ کا ذکر فرمایا، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور رمضان کا روزہ ان میں سے ایک ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک اعرابی نے سوال کیا کہ شریعت کے اہم امور کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے۔ اس نے پوچھا اور کچھ، تو آپ نے جواب دیا کہ نہیں، لیکن اگر تم چاہو تو رمضان کا روزہ ہر سال فرض ہے تمام مسلمان عاقل بالغ پر۔ سفر یا مرض کی وجہ سے یہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی رمضان میں روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے تو جب قادر ہوگا تب قضا کرے گا۔ روزہ رکھنے کے لیے مسلمان ہونا اور عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ فقہ میں روزہ سے متعلق مفصل احکام موجود ہے۔ ان میں روزے کے واجبات، مستحبات، مکروہات، عید الفطر کے احکام، نماز کے اوقات، سحری و افطار کے اوقات و احکام، اور روزے کی قضا وغیرہ جیسے احکام شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نماز روزے قبول کرے، اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخشے۔ اللہ تعالی اس بابرکت مہینے میں ہم پہ اپنا خاص رحم کرے، اور اپنی نعمتوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے اور ہمارے لیے رحمت والی بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔